الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلندتر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن یہی چاہیے کہ ہم اپنے مولا کریم سے یہ دعا مانگا کریں کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا. اور اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ اس گھر میں جدھر ایک میلاد حال بھی بنا ہوا ہے، جدھر اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت محبت بچوں میں، بچیوں میں، سب میں خوب اس کے کرم اور اس کے فضل سے بسی ہوئی ہے. اس پر اس گھرانے کو اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جیسے ہمارے شیخ کامل فرماتے کہ اللہ کریم نے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دیا. یہ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان ہوتا ہے. اور فقیر تو دل سے قدر کرتا ہے ہر اس بچے کی، ہر اس بچی کی، ہر اس مرد کی، ہر اس عورت کی، ہر اس بزرگ کی کہ جس کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے اور وہ اس محبت کو لے کر گھر میں نہیں بیٹھا ہوا بلکہ خوبصورتی کے ساتھ متحرک ہے کہ یہ خوبصورت خوشبو جہاں تک پھیلائی جا سکے پھیلائے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اور اس خوبصورت سفر میں، جیسے میری ہر وقت آپ سب کے لیے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت سفر میں آپ سب کو آگے سے آگے، آگے سے آگے اور آگے سے آگے لے کے جائے. خوبصورت، انتہائی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت محبت میں ہم سب اکٹھے ہیں. میں ابھی صبح بات کر رہا تھا عبدالرؤوف صاحب کے گھر میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں. آپ کی نسبت، آپ کے تعلق سے انسان کو سب کچھ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی سب ہم زمین کے اوپر بھی اگر ہمارے اوپر کرم ہوتا ہے کسی جگہ بھی، کسی بھی مقام پر، وہ میں بات کر چکا، پیچھے نہیں جاؤں گا کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی
اسی حوالے سے ایک دو باتیں کروں گا. ابھی حنیف صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ایمان کی نگاہ. میں صبح بات کر رہا تھا جس نے کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے اوپر کرم ہو گیا، اسے جنت مل گئی. اور یہ جو بات کر رہے تھے کہ محبت کی نگاہ کے بات یہ کر رہے تھے، وہ منظر کہ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں، سامنے ایک شخص ہے جو دار اسلام میں داخل نہیں ہوا. رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت چہرہ مبارک کے اوپر نگاہ پڑی اور بس پڑ گئی، دیکھتا ہی رہ گیا. نگاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت انتہائی خوبصورت چہرہ مبارک کے اوپر ہے بس، اور جمی ہوئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، اور اس کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ یہ: اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں. کیونکہ غزوے کی کیفیت تھی، وہ سامنے دوسری طرف سے تھا، اسے پتا تھا کدھر آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا وجہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچا، آپ کو دیکھا اور بس پھر دیکھتا ہی رہ گیا. نگاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے اوپر ہے، اور اس کی زبان سے یہ نکلتا کہ اگر میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں تو آپ کا رب مجھے کیا دے گا. بس، اور میرا وجدان، میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد اس کو دھیان میں آتا ہے کہ بس اگر آپ کسی کو مل جائیں تو اس کے آگے بھی کوئی چیز مل سکتی ہے، کوئی آگے بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے. اسی محبت جذبے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پر میں ایمان لے آؤں، اگر میں آپ کا ہو جاؤں تو وہ رب جو ہے آپ کا، وہ مجھے کیا دے گا. رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا رب، اگر تم میرے پر ایمان لے آئے تو میرا رب تجھے جنت دے گا. اور پھر میں آتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اس کے ذہن میں تھا کہ اس سے آگے اب ہے کیا. اگر آپ مل گئے تو پھر آگے کیا ہے، وہ اس کے اگلے فعل سے ثابت ہوتا ہے. سواری سے اترتا ہے، رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین تک پہنچ پاتا ہے. آپ کے قدمین شریفین کے اوپر اس کا ہاتھ ہوتا ہے اور زبان سے نکلتا ہے: جنت، اے میرے بادشاہ، میری جنت تو مجھے مل گئی، مجھے تو مل گیا سب کچھ. یہ الفاظ تھے، زبان سے روح نکل جاتی ہے. یہ الفاظ تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، سوال کیا، عرض کی، اور پھر اترا سواری سے، آپ کے قدمین شریفین میں پہنچا. آپ کے قدم پاک پکڑنے کے بعد اس کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ یہ کہ میری جنت مجھے مل گئی. اس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. روح نکل جاتی ہے. رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ طلب فرماتے ہیں کہ آؤ. صحابہ کرام کو حکم فرماتے ہیں: آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: دیکھو اس شخص کو. سب دیکھتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: جان لو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، یہ سیدھا جنت میں. دیکھنا محبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور ابھی جو میں دوسری بات، ابھی یہی حسان صاحب نعت پڑھ رہے تھے، ایک شعر انہوں نے پڑھا کہ یہ دلیلوں شلیلوں کا چکر. کیا شعر تھا وہ دلیل والا آپ کا؟ آپ ضیائے نور قدیم ہے، آپ دلیل رب کریم ہے. آسانی چیزاں سمجھنیاں چاہیے، چنگی طرح ذہن ہی چاہیے. جنہوں نے بھی علم دے حوالے نال بھی گفتگو فرما رہے سن قبلہ حنیف صاحب. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، علم کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، بہت چمکتے دمکتے، بہت بڑا نام ہے. ایک دن ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ راضی بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پڑھایا، بہت کچھ لکھا، کیوں نہیں. ابھی انہوں نے مولانا روم کی بات کی تھی نا، تو یہ میں ادھر آپ کو دوسری طرف لے کے جاتا ہوں کہ جب کسی کو اوپر کرم ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے،
امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی، آپ فرماتے ہیں آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بہت کچھ پڑھا لکھا پڑھایا سیکھا سکھایا، کسی مرد کامل کا ہاتھ نہیں پکڑا، چل راضی کسی کا ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں۔ دیکھا پتا چلا اس وقت وہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، آپ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 40 غلاموں میں سے ایک غلام کہ جو میرے بادشاہ علیہ السلام آپ خود فرماتے ہیں کہ ہر دور میں میرے 40 غلام ایسے رہیں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ مخلوق کے اوپر سے بلائیں دور کرے گا، جن کی وجہ سے بارشیں برسیں گی۔